رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے اللہ ایک فرشتے کو آسمان میں کھڑا کرتا ہے. پکارنے والا فرشتہ اللہ کی اجازت سے پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. او بھلائیوں کے طلبگار چل آگے بڑھ، اے برائیوں کے طلبگار پیچھے ہٹ. بھلائی کے طلبگار، نیکیاں طلب کرنے والے، نیکیوں میں رغبت کرنے والے چل آگے بڑھ. موسم آ گیا، نیکیوں کا موسم آ گیا. او برائی کرنے والے باز آ جا، پیچھے ہٹ جا، بہت ہو گیا، اب باز آ جا، گناہوں سے بچ جا. میرے بھائیوں، اللہ سرکش شیاطین کو جکڑ تو دیتا ہے جب چاند نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی انسان رمضان کے مہینے میں گناہوں کے کام کرتا ہے. دو قسم کے شیطان ہیں. جب بھی دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایک شیطان کو اس کا پارٹنر بنا دیتا ہے، جسے ہمزاد کہتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں، دنیا کا ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا جس کے پیٹ پر شیطان نے انگلی نہ مارا ہو اور اس کے پارٹنر کو شیطان اللہ نہ بنایا ہو، سوائے دو انسانوں کے. شیطان نہ ان کے پیٹ پہ انگلی مارا، نہ شیطان کو ان کے پیچھے اللہ لگایا. شیطان کے ضرر سے اللہ ان دو انسانوں کو بچایا، وہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور مریم علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، کیونکہ مریم کی ماں حنا جب پیٹ میں حمل سے تھی، مریم علیہ السلام دعا کی تھی انہوں نے. سورہ آل عمران کی 36ویں آیت، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اللہ میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے اسے، اس کی آنے والی ذریت کو شیطان کے ضرر سے بچا لے. سو اللہ بچا لیا. آج ہمارے ساتھ شیطان ہے جو ہمزاد ہے نا، اسے اللہ بیڑیوں میں ڈال کے جکڑ دیتا ہے. لیکن اور ایک شیطان ہے، تین قسم کے نفس اللہ سینے میں بنایا ہے. ایک ہے نفس مطمئنہ، جس کا ذکر سورہ والفجر کی آخری آیتوں میں فرمایا، یا ایھا النفس المطمئنہ. دوسرا نفس ہے نفس لوامہ. سورہ قیامہ کی 2 نمبر آیت میں اللہ نے اس کا فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ. تیسرا نفس ہے نفس امارہ. 13ویں پارے کے پہلی آیت میں اللہ اس کا ذکر کیا، وما ابرئ لنفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نفس امارہ تو گناہوں کی جانب رغبت کرنے والا ہے. 3 نفسوں کا ذکر قرآن میں اللہ کیا. نفس مطمئنہ نیکیوں پر خوش ہونے والا نفس، نفس لوامہ گناہ کرنے کے بعد ملامت کرنے والا نفس، یہ بھی مومنوں کے پاس ہوتا ہے، منافقوں کے پاس نہیں ہوتا. اور نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ، یہ گناہوں پر رغبت دلانے والا نفس. نفس امارہ، اللہ کے نبی بخاری کی حدیث میں کہتے ہیں، ان الشیطان یجری کا مجری الدم. شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اس کا ٹھکانہ نفس امارہ ہے. رمضان میں سرکش شیاطین کو اللہ جکڑ تو دیتا ہے لیکن نفس امارہ کو نہیں جکڑتا. نفس امارہ کا شیطان ویسا ہی رہتا ہے. یہ کون سا نفس ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جو جناتوں میں سے ہے، شیاطین میں سے ہے، وہ نفس میں وسوسے ڈالے گا، گناہ کروائے گا. اس شیطان کو اللہ رمضان میں نہیں جکڑتا. کام ہمارا ہے، ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم گناہوں سے باز آئیں. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ الصوم جنہ. نبی نے کہا الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے. جیسے میدان جنگ میں وار کرنے والے وار کے ہتھیار کو ڈھال سے روکا جاتا ہے، گناہوں سے روکے جانے والا ڈھال ہے یہ روزہ. اگر ہم روزہ رکھ کر بھی موبائل میں انٹرنیٹ دیکھتے رہیں، فلمیں دیکھتے رہیں اور پب جی گیم کھیلتے رہیں، ایسی ویسی بے حیا عورتوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے رہیں، اللہ اکبر. نبی نے فرمایا کہ ایسے انسان کے روزے کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا چھوڑے یا پانی چھوڑے. روزے کا مقصد رضائے رب ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا اصول حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے، وَبِعِزَّتِ وَجَلَالِي فَبِعِزَّتِ وَجَلَالِي. اے میرے بندو سنو، میرے عزت و جلال کی قسم، لا تجمع قلب عبدی، میرے عزت و جلال کی قسم، میں ایک میرے بندے کے دل میں 2 چیزیں کبھی جمع نہیں کروں گا. یہ بات اللہ آسانی سے بھی کہتا، خاموشی سے بھی کہتا، بغیر قسم کھائے کے بھی کہتا. اللہ کی بات سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات تو بالکل
बिल्कुल सच्ची है, लेकिन अल्लाह इस बात में ताकीद पैदा करने के लिए अपने इज्जत और जलाल की कसम खा के कह रहा है, ला तजमउ कल्ब अब्दी बैनल अमनैन वल खौफैन, मैं मेरे एक बंदे के दिल में दो अमन दो खौफ, मेरे इज्जत और जलाल की कसम कभी जमा नहीं करूंगा। क्या मतलब हदीस का? सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी इसका मतलब क्या? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, दो अमन दो खौफ अल्लाह एक बंदे के दिल में हरगिज हरगिज जमा नहीं करता। मतलब दो अमन से मतलब क्या? दुनिया में भी अमन, आखिरत में भी अमन। दो खौफ से मतलब क्या? दुनिया में भी अल्लाह से डरना और आखिरत में भी डरना। दुनिया में भी डरते डरते जीना, आखिरत में भी खौफ और हिरासत की जिंदगी गुजारना नामुमकिन। अल्लाह अपने इज्जत और जलाल की कसम खाया, ऐ मेरे बंदे, दुनिया में अगर मुझसे डरते डरते जिएगा, खबर में, खयामत में, जन्नत में अमन ही अमन तेरे मुकद्दर कर दूंगा। दुनिया में मेरे खौफ से जिया कर, जब भी हराम खाए तो मेरा खौफ तुझे याद आना चाहिए हराम से बचने के लिए। जब भी नमाजें छोड़कर दुकान में बैठे, मेरा खौफ तुझे आना चाहिए कि कहीं कब्र में अल्लाह सांप बिच्छुओं की मेहमान नवाजी मेरे लिए मयस्सर ना कर दे। जब भी तू कोई झूठ बोलकर किसी का माल नाहक खाता रहे, तुझे मेरा खौफ आना चाहिए अल्लाह के दरबार में पाई पाई का तुझे जवाब देना पड़ेगा। दुनिया में अगर मेरे खौफ से तू जी लिया, ऐ मेरे बंदे, खबर में, खयामत में, जन्नत में अमन ही अमन, सुकून ही सुकून तेरे मुकद्दर में बना दूंगा। और अगर तू दुनिया में अमन को तरजीह दिया, अगर तू दुनिया में एंजॉय की लाइफ तरजीह दिया, नहीं मैं मनमानी जिंदगी गुजारूंगा, ख्वाहिशाते नफ्स पर चलूंगा, जैसा मन में आए वैसा करूंगा, अल्लाह ने कहा ले ले अमन, ये मुख्तसर सी जिंदगी में जी ले अमन से, नफ्से तू अपने ख्वाहिशाते नफ्स पर अमल कर ले, लेकिन याद रख, ना खबर में, ना खयामत में, ना जहन्नम में तुझे अमन मयस्सर होगा। खबर में भी डराऊंगा, खयामत में भी डराऊंगा, जहन्नम में भी तेरा खौफ तेरा मुकद्दर बन जाएगा। दुनिया में भी अमन, आखिरत में भी अमन, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, नामुमकिन है किसी बंदे को जमा नहीं करूंगा। अल्लाह का उसूल है ये, अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है ये। इसीलिए हम मोमिन हैं, अल्लाह के खौफ से जीते हैं, अल्लाह के डर से जीते हैं। कैसा डर? अल्लाह ने कहा वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो मेरा बंदा मेरे सामने खड़ने से डर जाए, ऐ मेरे बंदे, तेरे लिए एक एक नहीं दो दो जन्नतें अता करूंगा, बशर्ते है कि मेरे सामने खड़ते हुए तू डर जा, तू डर जा, दो दो जन्नतें अता करूंगा।